شب برات ادھر شب برات ہوتا ہے کہ نہیں؟ شب برات بہت سارے لوگ کم جانتے ہیں. حلوا کا مہینہ، حلوا کے جانتے ہیں. دیکھیے ہمارے بڑے میاں بول رہے ہیں حلوا کے جانتے ہیں، کہا کہ حلوا کھاتا ہے. اچھا ہماری ماں بہنیں بھی بڑی سیدھی سادی، قربان جائیے. یہ فضیلت والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، کچھ مانگنے والی رات ہے. الحمدللہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو کثرت سے عبادت کرو، قرآن پڑھو، دعا کرو، ذکر کرو، تسبیح پڑھو، جو کرنا وہ کرو. لیکن ہماری ماں بہنیں اللہ کی بندیاں اور قربان جائیے حلوا کے چکر، سوجی کا حلوا، بادام حلوا، بیگن کا حلوا، مکے کا حلوا، چنا کا حلوا، اور قربان جائیے ہماری ماں بہنیں حلوا کے چکروں خود ہی آگ پاپا کا چنا حلوا بڑا پسند کھائے جی کی بولے منہ ہم دان نہیں جے بولے نہیں جی کی وہ کت کت رکھ کھا لیجیے. پوری رات حلوا کے چکر میں میری ماں بہن گزار دی. پتہ یہ چلا کہ نہ نماز پڑھی، نہ نفل پڑھی، نہ قرآن پڑھی، نہ تسبیح پڑھی. بس پڑھی تو پڑھی، لے حلوا کی دے حلوا. یہاں پر مسلمانوں قرآن کب پڑھتے ہم؟ شب برات آئے گا قرآن نکالو. دادوں کی نماز پڑھے، دادی کی نماز پڑھے، نانی کی نماز پڑھے، نانا کی نماز پڑھے. اچھا قرآن پھر رکھا چلا جائے گا. قرآن کب پڑھا جائے گا؟ جب کوئی مر جائے گا تب قرآن نکالا، سورہ یاسین پڑھے. اچھا قرآن پھر رکھا جائے گا. قرآن کب نکلے گا؟ تو قرآن جھگڑا بھی لی اور جھگڑا کیجیے قرآن اٹھے ہوئے ہو گو قرآن نکال کے الماری سے تاخا سے قرآن اتار کے گردا جھر اٹھا بکا. مسلمانوں یہ قرآن صرف قسم کھانے کے لیے نازل کیا گیا تھا؟ قرآن مردوں کے لیے نازل کیا گیا تھا؟ قرآن مردوں کے لیے نازل کیا گیا تھا. مسلمانوں تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. دنیا قرآن کو پڑھ کر ترقی کر گئی، دنیا قرآن کو تھام کر آسمان پر پہنچ گئی. آج ہمارے قرآن گھر میں ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے. قرآن پڑھ کر تو دیکھو، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھو، اللہ تیری زندگی بدل دے گا. پڑھ کر تو دیکھو انشاءاللہ. اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ. سنو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا. کیا پڑھا دیا؟ ارے زور سے بولو. ناظرہ قرآن پڑھا دیا، اللہ اس کے ماں باپ کے چھوٹے جتنے گناہ ہے اللہ معاف فرما دے. چھوٹا گناہ جتنا بھی ماں باپ کا ہے اللہ معاف فرما دے گا جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. اچھا دیکھیے یہ ایک بچے 2 3 4 5 6 7 کئی بچے ہوئے؟ ارے زور سے بولو بھائی. 7 بچے، ان کے سر پہ پگڑی باندھی گئی. حافظ قرآن ہے، پگڑی باندھی گئی. اچھا آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، بتائیے کسی کا بیٹا وکیل بنا ہو، کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو، کسی کا بیٹا پروفیسر بنا ہو، کسی کا بیٹا انجینئر بنا ہو، آپ نے کبھی دیکھا اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھا ہو؟ کاہے پڑھائی تو وہ بھی پڑھا ہے، وہ لندن سے پڑھ کر آیا ہے، امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے، دلی جامعہ سے پڑھ کر آیا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے، اتنی بڑی ڈگری لے کر آیا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھا یہ بھی ہے، پڑھا وہ بھی ہے. وہ اسکول کالج میں پڑھا ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، یہ مدرسے میں پڑھا ہے، 5 سال 10 سال وہ پڑھا ہے، 5 سال یہ بھی پڑھا ہے. اس کے سر پہ پگڑی نہیں، اس کے سر پہ پگڑی کیوں ہے؟ تو آخر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ حضرت یہ بات تو صحیح ہے، آخر پڑھا وہ بھی ہے، پڑھا یہ بھی ہے، اس کے سر پہ پگڑی، اس کے سر پہ پگڑی ہے، اس کے سر پہ پگڑی نہیں ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے لاریب کتاب تو بتا دے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے سر پہ پگڑی ہے، اس کے سر پہ تاج ہے، ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی نہیں ہے. تو اللہ کا قرآن کہے گا اے لوگو، اے دنیا والوں سنو، جو ہم سے جڑ جاتا ہے، جو ہم سے محبت کر لیتا ہے، جو ہم کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، اللہ پھر اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے. یہ قرآن کی شان ہے.
یہ زندہ معجزہ ہے مسلمانوں. اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچے کو عالم دین بناؤ, الحمدللہ حافظ قرآن بناؤ, پھر اسے انجینئر بناؤ, پھر اسے ڈاکٹر بناؤ, پھر اسے پروفیسر بناؤ, پھر اسے وکیل بناؤ. انشاءاللہ حافظ قرآن بنا کر اگر انجینئر بناؤ گے, بہترین انجینئر بنے گا. قرآن پڑھا کر ڈاکٹر بناؤ گے, بہترین ڈاکٹر بنے گا. اپولو ہاسپٹل کلکتہ میں ایک بار ڈاکٹر آفتاب خان, نام سنا کہ ڈاکٹر آفتاب خان ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, الحمدللہ نمبر لگایا, ان کو دکھانے کی خواہش ہوئی. اس وقت آج سے 15 سال پہلے ان کی فیس 2200 روپے تھی. کتنی؟ 15 سال پہلے 2200 روپے فیس. اچھا جب اس کے چیمبر میں گئے تو دیکھے کہ یا اللہ, یہ تو ڈاکٹر کم, یہ تو مولانا لگ رہا. اتنی بڑی داڑھی, اتنی بڑی داڑھی. مصافحہ کیا, آمنے سامنے بیٹھے. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہیں؟ بولا کہ ہاں آئے ہم ڈاکٹر آفتاب خان. قربان جائیے. میں نے کہا کہ حضرت میں امام ہوں مسجد کا, آپ کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا, یا آپ کی داڑھی کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا. بولا کہ حضرت یہ داڑھی میری آج تک نہیں, آج تک میں نے استورا نہیں لگایا. پڑھائی کے زمانے سے, طالب علمی کے زمانے سے سب سے پہلے میں نے قرآن کو حفظ کیا. سبحان اللہ ولد ماشاء اللہ. سب سے پہلے میں نے قرآن کو اپنے سینے میں اتارا. الحمدللہ حضرت حافظ بن کر میں نے ڈاکٹری پڑھائی کی. اور امریکہ میں 15 دن امریکہ میں رہتا ہوں. کئی دھڑکن کا, دلوں کا میں آپریشن کرتا ہوں. انڈیا میں صرف 1 ہفتہ رہتا ہوں. قربان جاؤ مسلمانوں. 2023 میں 2000 بچے مدرسے کے حافظ قرآن نیٹ کا ایگزام دیا. ڈاکٹری کا ایگزام, نیٹ کا ایگزام میں بیٹھا, ڈاکٹری کا ایگزام میں بیٹھا. لوگ ہنس رہے تھے, مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ یہ سائنس کیا سمجھے, یہ منطق کو کیا سمجھے گا, یہ سائنس کو کیا سمجھے گا, یہ حساب کو کیا سمجھے گا, یہ انگریزی کو کیا سمجھے گا. لیکن دنیا والوں نے دیکھ لیا. 2000 مدرسے کے حافظ قرآن بچے بیٹھے تھے امتحان میں, 1800 بچے ڈاکٹری پاس کیے. ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. دیکھتے ہیں, دیکھیے کتنا بڑکا بچہ ہے, درود نہیں پڑھا. وہ پڑھے گا کہاں سے, پڑھنے نہیں جانتا. گانا سن لیجیے, جب دل نہ لگے دلدار ہماری گلی آ جانا. اور تو سنو گانا. درود یاد نہیں, التحیات یاد نہیں, دعائے قنوت یاد نہیں, دعائے معشورہ یاد نہیں, سورہ فاتحہ یاد نہیں, انا اعطیناک الکوثر یاد نہیں, قل اللہ یاد نہیں, گانا یاد 1 درجن گانا یاد. اچھا پینٹ پہنے گا, جینس پینٹ. ایک لڑکا کو دیکھے جینس پینٹ پہنا, یہاں بھی جیب, یہاں بھی جیب, یہاں بھی جیب, پیچھوں میں دیدہ جیب. ہم کو پیسہ کتنا جو, بولے پیسہ ایک کوٹا نہیں. جیب رکھی کی فائدہ, فائدہ ہے. ارے جینس پہنے ہو, پاکٹ ہے, تو پیسہ نہیں رکھے. جب پیسہ نہیں تو جیب رکھ لے گا نا, کاٹی کے پھینک نا. درود یاد نہیں ہے. مسلمانوں میری باتوں کو ہنسی میں نہ ڈالو, میری باتوں کو غور کرو, سوچو. ہم تو کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنے بچے کو اس لائق بنانا چاہیے کہ جب مر جاؤ تو وہی بیٹا تمہارا جنازہ پڑھا دے. ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے, لوگ مولوی کو دوستے ہیں, مولوی کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ. فالتو یہ مولوی فالتو, کہنا فالتو جی ہو, کہنا فالتو جی. امام صاحب دیکھیے مسجد میں نماز عشاء میں بڑی سورت پڑھا دیا, خیریت نہیں. سلام کے بعد امام صاحب کی خیریت نہیں. تورا سو جے جاننے تے دن بھر کھائی جا سوتے یا اتنا لمبا سورت پڑھاوا کی ضرورت, پیر دڑا کھیتا میں ہور جو تھے جی نا, میں نے پریشان ہے جی, تے کھائی جا سوتے. مسلمانوں آج قرآن اچھا نہیں لگ رہا, مسلمانوں آج قرآن اچھا نہیں لگ رہا ہے. قرآن سننے کو من نہیں کر رہا ہے, قرآن سننے کو جی نہیں چاہ رہا.
بھائی بیٹھ جاؤ بھائی، کیا ہے؟ ارے بھائی بیٹھ جاؤ، آپ لوگ کہے کھڑے ہو رہے ہیں بتائیے؟ اے بابو اے بیٹھ جاؤ. یہ بری بات ہے بھائی، بھائی یہ بات بری ہے، بہت بری بات ہے یہ بھائی. ارے بھائی بیٹھ جاؤ بھائی، یہ کوئی بات ہے؟ اے بابو اے بیٹھ جاؤ بابو. ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. علماء کرام، حفاظ کرام، نوجوانان اسلام، بس ایک دم سنجیدہ ہو جاؤ. یہ بچے ہمارے درود کیوں نہیں جانتے ہیں؟ قربان جاؤ. آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ بچے کی عمر 10 سال ہو گئی ہے، 12 سال ہو گئی ہے، اس بچے کو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت نہیں یاد ہے، اس بچے کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے. یہ افسوس کا مقام ہے، مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے. آج یہودی آگے کیوں ہے؟ آج یہودی تھوڑے سے تعداد میں ہے. یہودی کی تعداد 70 سے 75 لاکھ ہے. وہ یہودی جو مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہے، وہ فلسطین کے مسلمانوں کو مار رہا ہے، فلسطین کی ہماری بیٹیوں کو مار رہا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہا ہے. وہ اسرائیل جس کی تعداد 70 سے 75 لاکھ ہے، 70 سے 75 لاکھ ہے. امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے. امریکہ اس کے اشارے پہ ناچ رہا ہے، چین اس کے اشارے پہ ناچ رہا ہے، جاپان اس کے اشارے پہ ناچ رہا ہے، روس اس کے اشارے پہ ناچ رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قربان جاؤ. اسرائیل جس کی تعداد 70 سے 75 لاکھ ہے، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے. مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے پوری دنیا میں جانتے ہیں؟ 200 کروڑ 75 لاکھ 200 کروڑ 75 لاکھ 34,203 کم و بیش مسلمان پوری دنیا کے اندر. سبحان اللہ بولے تو. صرف 75 لاکھ یہودی. آج وہ آگے کیوں ہے؟ یہ مائک کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. موبائل کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. فیس بک کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. واٹس ایپ کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. لیپ ٹاپ کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. کمپیوٹر کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. جہاز کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. مجھے کہہ لینے دو مسلمانوں قربان جاؤ، جو صابن لگاتے ہو، مل مل کے نہاتے ہو، لکس صابن یہودی بنایا. وہ جو کریم لگاتے ہو، فیئر ایئر ہیئر ہولڈر شولڈر کریم، کس نے بنایا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی ہر ٹیکنالوجی میں وہ آگے کیوں ہے؟ ہر سائنس میں وہ آگے کیوں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سنو. جب یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ بولنے لگتا ہے، جب وہ بچہ چلنے لگتا ہے، جب وہ بچہ 4-5 سال کی عمر کا ہوتا ہے، تو وہ یہودی باپ اپنے بچے کا ایک ہاتھ میں کتاب دیتا ہے، ایک ہاتھ میں قلم دیتا ہے. بیٹا پڑھو، بیٹا. اب میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، میرا بچہ جب 5-6 سال کا ہوتا ہے، ہم کیا دیتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں پوسنی دیتے ہیں، ایک ہاتھ میں کچیا. اے بیٹا جو گھاس کاٹے گا جو. صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو. صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے، کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو. انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ. قرآن پڑھو. میرے قرآن میں کیا نہیں؟
ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچے کو انگلش مت پڑھائیے، انگریزی مت پڑھائیے، ہندی مت پڑھائیے، سنسکرت مت پڑھائیے. الحمدللہ میرا بچہ ہندی بھی پڑھے گا، انگریزی بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا، بنگلہ بھی پڑھے گا، مراٹھا بھی پڑھے گا، پنجابی بھی پڑھے گا، اڑیا بھی پڑھے گا. میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھ لے. اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ. مسلمانوں قرآن پڑھاؤ. میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ میرے قرآن کی انگلی کو پکڑ کر لوگ چاند پر چلا گیا. سائنس کا 200-300 سال پہلے سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ موبائل آج سے 15 سال 20 سال پہلے موبائل تھا؟ بولو چلے. آج یہ موبائل کیسے آیا؟ میرے قرآن کی انگلی پکڑ کر لوگ ریسرچ کیا، یہ اسٹڈی کیا، وہ موبائل بنایا. اللہ نے دماغ میں اندر میں بات میں ڈالا، برین میں بات ڈالا. قربان جاؤ یہ ٹیکنالوجی نکالا، یہ موبائل نکالا. وہ موبائل نمبر ڈائل کرو امریکہ بات کر لو، نمبر ڈائل کرو لندن بات کر لو. قربان جاؤ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ہاں قرآن میں کہہ لینے دو، قرآن میں صرف ایک چیز نہیں ہے، باقی دنیا کی ہر چیز ہے، صرف ایک چیز نہیں ہے. ایک چیز قرآن میں، اور زور سے بولے ایک چیز نہیں. کیا نہیں ہے؟ وہ جھوٹ نہیں ہے. قرآن میں